محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو عوام الناس سے آگاہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے تحت ان دنوں خصوصی مہم جاری ہے۔ اس مہم کے تحت بنگلور کے آر ٹی نگر کی مسجد سعد بن ابو وقاص میں اجتماع منعقد ہوا۔ لال بہادر شاستری گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد منظور نعمان نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ حالات اس عنوان پر خطاب کیا، جبکہ گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج کی پروفیسر ڈاکٹر نویدا تبسم نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علمبردار اس موضوع پر خطاب کیا۔ امیر مقامی جماعت اسلامی ہند آر ٹی نگر سید احتشام الدین نے اختتامی کلمات ادا کیے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احتشام الدین صاحب امیر مقامی جے ایچ آر ٹی نگر یونٹ اور سابق امیر مقامی جناب محبوب پاشا صاحب اور ہمارے محسن اشفاق صاحب اور دیگر جماعت کے نہ صرف مقامی ذمہ داران، خوش بختی ہے ہمارے لیے اور میرے لیے مسرت و فرحت اور انبساط کا سامان ہے کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کے لیے یاد فرمایا۔ حالانکہ یہاں پر تشریف رکھنے والی ہر شخصیت، چاہے وہ مرد حضرات ہو وہ خواتین ہوں، بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھنے والے اور علم اور ہنر سے لیس ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھ کم مایہ علم و عمل کو آپ نے یاد کیا۔ یہ آپ کا یہ اعلیٰ ذوق ہے، حسن ظرف ہے، میں اس کے لیے ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ حالات میرے خطاب کا موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے، پورا قرآن اس پر محیط ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ اکرام آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ بیان فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ و نمونہ۔ سورۃ احزاب سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے۔ آگے اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، مگر اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی وہ اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت کرے، اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح
جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو اللہ کے رسول، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اسوہ اور ان کے کردار کے تعلق سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور کہیں کافۃ للعالمین کہہ کر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے، اور وہ رفعنا لک ذکرک بھی کہہ کر آپ کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ حضور آپ بلند، آپ کا مقام بلند، حضور آپ بلند، آپ کا مقام بلند، زمین پہ بعد خدا آپ کا مقام بلند، بلکہ جہاں میں بعد خدا آپ کا مقام بلند۔ اور علامہ اقبال نے بھی آپ کی تعریف و توصیف میں یہ بات کہی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں نے بھی اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کے پسینے کے تعلق سے، ان کی شخصیت کے تعلق سے یوں کہا ہے کہ آقا کا پسینہ تو نعمان معطر ہے، آقا کا پسینہ تو نعمان معطر ہے، اللہ بھی شیدا ہے وہ پاکیزہ ہستی ہے۔ ایک اور جگہ میں نے یوں کہا، وہ جب آیا جہاں پر کفر پر چھایا ہوا آیا، وہ جب آیا جہاں پر کفر پر چھایا ہوا آیا، حقیقت کیا ہے دنیا کی وہ بتلاتا ہوا آیا۔ اسے تاہا کہو یاسین کہو کچھ بھی کہو نوما، اسے تاہا کہو یاسین کہو کچھ بھی کہو نوما، ہرا کے غار سے قرآن سمجھاتا ہوا آیا۔ نہ تھا کوئی مقام صنف نازک اس زمانے میں، صنف نازک عورتوں کو کہتے ہیں، نہ تھا کوئی مقام صنف نازک اس زمانے میں، گلے نازک کا رتبہ سب کو بتلاتا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات اقدس ایسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے، سیرت کا معنی کیا ہے؟ دراصل سیرت کہتے ہیں اخلاق کو، کردار کو، اور حالات کو بھی۔ ایک معنی اس کا حالات۔ اب حالات کیسے ہوتے ہیں؟ جب کوئی شخص موجود ہوتا ہے اسی سے قصے بنتے ہیں، جب وہ نہ ہو تو اس سے قصے وابستہ نہیں ہوتے، اس سے زندگی کے واقعات وابستہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ عبد الرحمن ہے، ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبد الکریم رکھا۔ تو عبد الرحمن صاحب کے فرزند عبد الکریم جب دنیا میں آتے ہیں، ان کے والد محترم کے بطن سے دنیا میں ان کی ولادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور ان کے معاملات جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کیسا شریف ہے، با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، یہ دعوے کا کام کر رہا ہے یا اس کے خلاف، اس کے برعکس کام کر رہا ہے، یہ لوگوں میں دین کی شمع کو روشن کرنے کا کام کر رہا ہے یا گل کرنے کا کام کر رہا ہے، یہ لوگوں کے درمیان دین کے پھولوں کی مہکتی خوشبو کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے یا اس کو بدبو پھیلانے کا کام کر رہا ہے، یہ بعد میں ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی ان کے حالات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس کے تعلق سے نہ صرف
قرآن مجید میں بلکہ سابقہ کتابوں میں بھی، چاہے وہ توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، ان تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور کلمہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، حالانکہ ان کا پتلا اور ان کو دنیا میں نہیں بھیجا، مبعوث نہیں کیا، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہاں دو نقطے ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، یعنی کہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے کر دی، اور ایک اور بات، آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا۔ اب کون پڑھ سکتا ہے؟ جس کو پڑھنا آتا ہے۔ اگر پیدا ہوتے ہی بچہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے کچھ تھماتے ہیں، پڑھ بیٹھے، تو نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ اسے سکھایا نہ جائے، جب تک کہ اسے پڑھایا نہ جائے، جب تک کہ اسے لکھایا نہ جائے، جب تک کہ استاد کے سامنے وہ جانب ادب تہ نہ کرے، اس وقت تک وہ پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کوئی نہیں، لیکن پڑھا انہوں نے۔ کیوں پڑھا؟ کس طرح پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ تمام انبیاء امی ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی۔ اکثر لوگ امی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ گوار، جاہل۔ نعوذ باللہ، انبیاء تو جاہل نہیں ہوتے۔ یہ مفتی اشرف علی صاحب باقوی امیر شریعت دوم، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جگہ امی کا ترجمہ کیا تھا، جو مجھے بہت پسند آیا، میں آپ کے سامنے اسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی اس لحاظ سے ہیں کہ قرآن بہت ہی عمدہ، منزہ، مرصع اور مصفہ کتاب ہے، اور ثقیل کتاب ہے، باوزن کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا آسان نہیں ہے، اس کتاب کی تلاوت بہت مشکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ مشکل ہے، پڑھنا نہیں آتا، نہیں کہا۔ تو اس لحاظ سے پڑھ نہیں سکتا کا معنی ہے امی کا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر جو مشکلات ہوتے ہیں جو یہ کتابوں کا پڑھنے میں، تو اس لیے ان کو امی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنا سکھایا۔ تو راست طور پر انبیاء علیہ السلام کا معلم اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو معلم وہ ہوتا ہے جو پڑھا ہوا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے وساطت سے ان کو قرآن شریف بھیجا، ان پر نازل فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت، علم کا خزانہ بھر دیا تھا۔ امی، آپ نے جس موقع پر اعلان فرمانا چاہا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوا تھا اس موقع پر اعلان کریں، تو اس موقع پر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، پڑھ کے دکھایا۔ تو یہاں پر بعض چیزیں میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ، جو حالات ہے ایک معنی، وہ آسمان سے ہی شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی توریت میں، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تورات میں بھی، انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس کا ذکر۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی علم،
حضرت عیسیٰ کو بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یہاں دنیا میں، اس لحاظ سے آئیں گے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ تو امتی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو آپ دنیا میں پھیلائیں گے، تو اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں۔ تو آپ کا کیا، یہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو میں ایک اور بات ان کے تعلق سے یہ عرض کر دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، لیکن اب امتی بن کر آنے کے بعد، دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نکاح فرمائیں گے۔ تو اس طرح تمام انبیاء نکاح فرمائیں گے، اور نکاح انبیاء کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور محترم فرما رہے تھے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، جا کر کہیں غاروں میں یہاں بیٹھ جا کر وہاں پر اپنے آپ کو گندا بنا لینا اور بدبو آنا جسم میں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر معاملے میں ہے، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے بچپن میں بچوں کی پرورش کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کا سلسلہ ہو اور رشتہ داری ہو، اور اساتذہ اور طلبہ اور ان کے شاگردوں کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ ہو، اور خواتین اور مرد کے درمیان کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، اس پر عمل ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور حالت حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جنریشن ہے بہت دور ہے۔ ہم یہ جنریشن کو دیکھتے ہیں کہ نہ اللہ کے پاس آ کر اپنا سر جھکاتے ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والے آج کل جو چل رہا ہے وہ جنریشن کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، دو چیزوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ایک ہے وہ موبائل کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے ہیں ادب کے ساتھ سر جھکا کر، اور دوسرا حجام کے پاس، اس کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکاتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم سر جھکانے کے لیے آگے نہیں آتے۔ پرسنٹیج کے حساب سے جائیں تو ہم 15-20% بھی نماز کو نہیں آئے، 80% آبادی ہماری دین سے دور ہے۔ حالانکہ کرونا حالت حاضرہ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے درس کے طور پر ہمارے درمیان رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کتنے ہمارے اپنے ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سے دور ہو گئے، ہم کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ کوئی خاندان ایسا نہیں جو اس وبا سے متاثر نہ ہوا، کسی کا پھوپھا، کسی کا تایا، کسی کا چچا، کسی کے والدین، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے نانا، کسی کے دادا، کسی کی دادی، کسی کی نانی، اس طرح خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمارے درمیان اس وبا کو نازل کر کے بتانا چاہا کہ دیکھو دنیا یہ مختصر ہے، اس میں رہتے ہوئے تم کو میری اطاعت کرنی ہے اور میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، میری محبت سے اپنے دل کو منور کرنا ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے، اور اطاعت رسول سے اپنے اخلاق کو روشن کرنا ہے، اس کی خوشبو دنیا میں پھیلا کر، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک عام پیغام جائے کہ دین اخلاق سے پھیلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا جو نمونہ پیش کیا اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے مائیکل ایم ہارٹ نے جو دی 100 کتاب لکھی، اس میں پہلا جو مقام اور پہلا جو
اس نے جو وقار بخشا، عزت بخشی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ دیگر بھی شخصیات تھی دنیا میں، تفصیل سے اس نے مطالعہ کیا. ایسے ہی اس نے نہیں لکھ دیا، بلکہ بہت تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس نے مطالعہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس نے پایا کہ آپ نے عرب کے ان بدووں کو، ان جاہلوں کو، وہاں جو آپس میں خون ریزی عام تھی، ایک دوسرے کی پر کیچڑ اچھالنا عام تھا، قتل معمولی معمولی باتوں پر ان کے لیے گویا کہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور جان لے لینا ان کے لیے کوئی عیب ہی نہیں تھا، اور ان کے لیے ہر قسم کی فحاشی جائز تھی، اور اس میں اس کو لطف آتا تھا، کیف و سرور آتا تھا، مزہ آتا تھا، اور ان کے اندر ہر طرح کی برائی، اور ان کے دل سخت ہو گئے تھے. ایسے دلوں کو اللہ کے نبی نے اپنے حسن تدبر سے، علم و حکمت سے ایسا بنایا کہ ان کی مثال و نظیر خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ پیش کرتا ہے. تو ایسی قوم کو جس پر کوئی حکومت کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پاک اور مرصع و مصفہ بنا دیا، جن کے تعلق سے اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبت کی. کوئی صدیق بنا، کوئی عدل کا پیغمبر بنا، عدل کو قائم کرنے والا عمر بن خطاب، اور کوئی غنی بنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی علم کا دروازہ بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلوم و علی الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بہت پختہ تھا. تو ان کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ ایک یہودی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہ رہا تھا کہ نماز ان کی قضا ہو جائے، ان کی نماز ضائع ہو جائے. تو اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کس طرح اختیار دیا، کتنا اختیار دیا ہے، اور سمجھ رہا تھا کہ علی فرمائیں گے کہ یہ معاملے میں اتنا اختیار ہے، یہ معاملے میں اتنا اختیار ہے، ایسا اختیار ہے، یہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. لیکن علی تھے، ان کے اندر فراست اور علم و حکمت و بصیرت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے شخص جس نے تو نے مجھے سوال کیا کہ کتنا اختیار دیا ہے، میں تجھے مثال کے ذریعے سمجھاتا. ایک پیر اللہ تعالیٰ نے تجھے دو پیر دیا ہے، ایک پیر اوپر اٹھا. اس نے کہا کہ ہاں اٹھا سکتا ہوں، اٹھایا. اور اس نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ دوسرا پیر بھی اٹھا. تو اس نے کہا کہ اگر میں اٹھاؤں تو دوسرا پیر بھی تو گر جاؤں. تو حضرت علی نے کہا کہ اتنا ہی اختیار ہے، ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے، دوسرا پیر نہیں. اس اختیار کی بنیاد پر تو آگے بڑھ سکتا ہے. میرا ٹائم کتنا ہے؟ ختم ہو گیا. اسی لیے میں اپنے عنوان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا. یہ ایسا عنوان ہے جس پر گھنٹوں کہا جا سکتا ہے. پورا قرآن اور پوری لائبریریاں اس موضوع سے بھری پڑی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نکلوائی یہ اسی کے طفیل سے ہے، اسی کے کرم سے ہے. اور میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. پھر کبھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا، اس لیے کہ دین صرف تلوار سے نہیں بلکہ محبت سے. اس سے فتح مکہ اور صلح حدیبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ہمارے سامنے ہے. یہی سیرت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سیرت کو عام کریں اور پھیلائیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا ایک خصوصی پروگرام سیرت کی مہم کے تحت رکھا گیا ہے۔ ہر سال جماعت اسلامی ہند سیرت کی مہم کو جو ہے مناتی ہے، کیونکہ عام رجحان ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے امت مسلمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتی ہے اور جلسے جلوس کرتی ہے، تو اسی مناسبت سے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر سال جو ہے سیرت کی مہم مناتے ہیں، تاکہ ہم امت کو بیدار کر سکیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو سچے تقاضے ہیں اسے جو ہے معلوم کرا سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے جو تقاضے ہیں اس کے تحت ہمارا اخلاق کیسا ہو، ہمارا کردار کیسا ہو، ہمارا منصبی ذمہ داری کیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کیوں بھیجا ہے، یہ ہم جو ہے واضح کر سکیں۔ تو ہر سال ایک نئے عنوان کے تحت ہم جو ہے اس مہم کو جو ہے چلاتے ہیں، تاکہ امت کے درمیان ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی تعلیمات کو جو ہے عام کر سکیں، اور صرف اخلاقی تعلیمات ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا نمونہ پیش فرمایا اور اسلامی ریاست کی جو بنیاد ڈالی اور اس کے جو اصول تھے وہ تمام جو ہے واضح ہو جائیں، اور ہماری جو منصبی ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو ہمیں جو ہے اس منصب کو، ذمہ داری کو جو ہے نبھانا ہے، اور ہمیں حق اور انصاف کے علمبردار بن کر اٹھنا ہے، اس چیز کو جو ہے ہم بتا پائیں۔ تو اسی لیے ہر سال ایک نئے عنوان کے تحت جو ہے رکھا جاتا ہے۔ تو اس سال جو عنوان رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علمبردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے اب ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ کی مختصر سی زندگی میں کس طرح سے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، اور کس طرح سے وہ اجڑ قوم کو جو ہے اس قابل نہ تھی اسے اس قابل بنا کے کھڑا کر دیا کہ وہ جو ہے جہاں کو چلانے والی بن گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو دہاتی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو دہاتی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے مدت میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جنہیں محبت کا نام و نشان نہیں معلوم تھا، جو چوری کرتے، ڈکیتی کرتے، زنا کرتے، شراب پیتے، سود کھاتے اور اس طرح کی تمام برائیاں جو ہیں عام تھیں، ایسا ہی ماحول تھا جیسا آج کا ماحول ہے۔ تو ہمارا جو ماحول ہے اور انڈیا کا جو یہ ہے، تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے ماحول کے مطابق ہے۔ تو عرب کا ماحول بھی ایسا ہی ماحول تھا۔ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس ماحول کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ اس ماحول کو بدل دیں اور دنیا کو جو ہے بدل دیں اور اسے جو ہے منور کریں دین سے، لیکن آپ کو کوئی چیز سوجھ نہیں پاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جو ہے پناہ لیتے ہیں اور وہاں پر جو ہے بیٹھ کر جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور نبی بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہر نبی جو بھی آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ اس زمین میں انصاف کو قائم کرے، ظلم کو مٹائے۔ تو ظلم کو مٹانے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اصول جو ہے دے۔ تو ہر نبی نے اس کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری زمانہ نبی تھے جنہوں نے اس کام کو مکمل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین مکمل کو جو ہے کامل طور پر ثابت کر کے جو ہے دکھا دیا، اور ایک نظام کو جو ہے آپ نے قائم کیا جو عدل و قسط پر جو ہے نافذ تھا۔ تو اس کو قائم کرنا صرف آپ نے جو ہے کیا ہے، یہ آخری زمانہ نبی ہیں جنہوں نے جو ہے کام کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ العدل ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انصاف بزور قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اس کام کو جو ہے لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جو ہے کر کے دکھایا۔ کچھ جھلکیاں ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ تو مکی دور میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کا معاہدہ جو ہے سائن کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ہے کیے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں جو ہے انصاف کو رکھ دیا تھا۔ تو چونکہ آپ نبی بنائے جانے والے تھے، رسول بنائے جانے والے تھے، تو آپ کی فطرت اتنی پاک تھی، سلیم فطرت تھی کہ آپ کی فطرت میں انصاف کو رکھ دیا گیا تھا۔
تو نبوت سے بہت پہلے ہی جب حلف الفضول کا معاہدہ سائن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شامل رہے اور آپ نے اس میں کردار ادا کیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کو نصب کرنے کا جو واقعہ ہے اس میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا حق ادا کیا اور کس طرح سے جو ہے تمام قبیلوں کے سرداروں کو جو ہے 4 کونوں کو جو ہے پکڑنے کی ہدایت کی اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے حجر اسود کو جو ہے نصب کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضوں کو کس طرح سے پورا کیا اور کس طرح سے امانت داری اور دیانتداری سے اسے جو ہے انجام دیا اور کس طرح سے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے منافع دیا اور جس کی بنا پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متاثر ہوئیں اور آپ سے جو ہے نکاح کا پیغام دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کا واقعہ. تو طائف کے واقعے میں بھی جو ہے انصاف کی جو تقاضا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پورا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم سے جو ہے تھک جاتے ہیں اور آپ جو ہے تلاش کرتے ہیں کوئی نئی جگہ تو آپ طائف کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں کے سرداروں کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف جو ہے دعوت دیں اور انہیں جو ہے حق اور انصاف کی طرف جو ہے بلائیں. جب یہ کام آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو جوتے ہیں وہ خون سے جو ہے بھر جاتے ہیں اور تھک ہار کر آپ ایک جگہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اور وہ جو ہے آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ آپ حکم دیں. اگر آپ ایک حکم دیں, یہ قوم نے آپ کو اتنا جو ہے ستایا ہے کہ آپ کے ایک حکم سے ہم اسے جو ہے پیس کر رکھ دیں گے, کیونکہ ایک ویلی تھی یہ, تو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے لوگ بسے ہوتے ہیں, تو ان دونوں پہاڑوں کو جو ہے میں ملا دوں اور انہیں پیس کر رکھ دوں. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اور آپ کے انصاف پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو جو ہے ان میں سے کوئی جو ہے باقی نہیں رہے گا, لیکن مجھے امید ہے کہ یہیں سے جو ہے روشنی کی کرن پھوٹے گی اور انہیں کے درمیان میں سے جو ہے ہمیں لوگ ملیں گے. تو میں جو ہے ان کے حق میں جو ہے دعا کرتا ہوں, یہ مجھے نہیں جانتے اور انہیں معلوم نہیں کہ میرا مقام کیا ہے, انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور انہیں کے درمیان سے جو ہے لوگ اٹھائے اور وہیں سے جو ہے لوگ اٹھے. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر جو ایک واقعہ جو ہے پیش آیا, جہاں پر جو ہے ایک بدوی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تلوار کو جو ہے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے مجھے کون بچا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, نکی تلوار لے کر جو ہے کھڑا ہے. آپ ہی کی تلوار اس کے ہاتھ جو ہے لگ گئی تھی کیونکہ آپ کو جو ہے نیند آ گئی تھی. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سکون کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ. یہ سننا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لرزہ آ جاتا ہے اور اس سے تلوار جو ہے گر جاتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بتا کہ تجھے کون جو ہے مجھ سے بچا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف کا جو تقاضا تھا اسے آپ نے پورا کیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے احسان کرنے والے ہیں, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ مجھ پر احسان کریں گے اور آپ کا میں احسان مند رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اور 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے روک دیا گیا اور وہاں پر جو ہے عمرے کی اجازت نہیں دی گئی, تو اس وقت بھی جو ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چال چلی گئی. تو اس وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے انصاف کا تقاضا پورا کیا. 7 ہجری میں جب عمرے کی اجازت ملی تو جو بتایا گیا تھا کہ صرف 3 دن کے لیے آپ رک سکتے ہیں, تو یہاں پر بھی معاہدے کا آپ نے پاس و لحاظ رکھا. یہ انصاف کا تقاضا تھا جسے آپ نے پورا کیا. آپ چاہتے تو آرام سے وہاں پر جو ہے رہ سکتے تھے اور آپ کو پورا اختیار تھا, لیکن آپ نے معاہدہ کا پاس و لحاظ رکھا اور صرف 3 دن تک جو ہے وہاں رکے اور صرف عمرہ کر کے وہاں سے جو ہے واپس آ گئے. اور جب ہم روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچازاد بہن تھی ام ہانی, تو انہوں نے 2 لوگوں کو جو ہے امان دی تھی, لیکن ان کے جو چچا تھے تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. لیکن ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان 2 لوگوں کو امان دے دی ہے, لیکن میرے چچا کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے ختم کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جسے ام ہانی نے امان دی ہم نے بھی اسے امان دی. یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا جو ہے تقاضا تھا. تو پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پرسنل لائف تھی وہاں پر اپنی بیویوں کے ساتھ بھی انصاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان سے ٹوٹ کر جو ہے محبت کرتے تھے, اور جب تک ان کی زندگی میں وہ رہیں انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا, اور ان کے انتقال کے بعد 1 سال تک جو ہے آپ نے سوگ منایا تھا. تو اس کے بعد
آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بیویاں تھیں ان میں آپ انصاف کرتے تھے، اور جب کہیں بھی آپ کو جو ہے سفر پر جانا ہوتا تو خرہ ڈال کر جو ہے جس کا نام آتا اسے اپنے ساتھ لیتے تھے، اور جو جس طرح کی تھیں انہیں انصاف کے تقاضے کے تحت کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ بہت چھوٹی عمر کی تھیں تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھیل کا بھی جو ہے خیال رکھتے تھے، ان کے دوستوں سے وہ کھیلتی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوشی خوشی انہیں کھیلنے دیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ روٹی کا آٹا گوندھ کر جو ہے سو جاتی اور بکری اسے کھا کر چلی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر دیتے اور محبت سے انہیں سہلاتے، اور اسی طرح بیویوں میں آپ نے جو ہے انصاف کیا۔ ایک دفعہ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں۔ دوسری بیویوں کے زمن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں لیکن میرے زمن میں کوئی آیت نہیں اتری، تو اللہ کے رسول نے آپ کو جو ہے تسلی دی اور کہا کہ جتنی دوسری آیتیں ہیں ایمان والوں کی وہ تمام تمہارے تعلق سے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی بھی جو ہے کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ انصاف کا تقاضا جو ہے کیا کرتے تھے۔ حصفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے خیبر کی شہزادی تھی، جب وہ جو ہے جنگ ہاری گئی اور ایک قیدی کے طور پر جو ہے لائی گئی، چونکہ وہ خیبر کی شہزادی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا، ان کی عزت افزائی کی، ان کا خیال رکھا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ جو چاہے جو ہے فیصلہ لے سکتی ہیں۔ تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر خود حضرت صفیہ نے جو ہے آپ کو اپنے نکاح میں دیا۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا۔ ثمامہ بن اسال کو ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پکڑا گیا اور مسجد میں جو ہے اسے باندھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ثمامہ بن اسال ہے، تو یہ جو ہے آپ کا کٹر دشمن تھا، آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو اس نے قتل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا تھا کہ ثمامہ کو اگر کوئی پائے تو اسے قتل کر دے، لیکن صحابہ اسے نہیں پہچانتے تھے، وہ اسے لا کر جو ہے قید کر دیے، اور مسجد کے جو پلر تھی اسے باندھ دیا گیا تھا، تو اس کی باندھنے کی جو یہ تھی تکلیف اس سے جو ہے وہ کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی جو بیڑیاں ہیں وہ جو ہے ڈھیلی کر دیں، اور اس کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی، خود آپ نے اس کے لیے دودھ بھیجا، تو 2-3 دن تک رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ ثمامہ کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، لیکن آپ کو حق ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن پوچھے، پھر تیسرے دن پوچھے، تو جب اس نے یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان لے آیا، یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے صہیب بن سنان جو کہ غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو یہ مقام دیا کہ وہ جو ہے امیروں کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوتے تھے اور انہیں آپ نے امام تک بنایا۔ تو خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب بن سنان کو جو ہے جو کہ غلام تھے امامت کے لیے کھڑا کیا اور انہوں نے امامت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے جو ہے شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ زخمی ہو گئے تھے، تو اس وقت ہی جو امامت کر رہے تھے اور آپ کی نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ تو خندق کی جو جنگ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کے مشورے سے اللہ کے رسول نے خندق کھودی تھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جو لیڈر ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ صرف جو ہے باسزم نہیں کرتا بلکہ وہ خود بنفس نفیس شامل ہوتا ہے اور خود جو ہے اپنے ان کے ساتھ جو ہے معمرین کے ساتھ جو ہے کام کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق جو ہے کھود رہے تھے، اور صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیٹ جو ہے اپنے یہ اٹھا کر جو ہے دکھا رہے تھے کہ پیٹ پر جو ہے ایک پتھر باندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ آپ کے جسم اتھر پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضے ہمیشہ جو ہے پورے کیے۔ تو مال فے کی جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انصار کے بیچ ایک بینچ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مال فے کی تقسیم جو ہے کس طرح سے ان کو دے دی، ان کو دے دی۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو جمع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہوتے ہیں محبت بھرے انہیں سن کر انصار جو ہے اپنی یہ کر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضے یہاں پر بھی پورے کیے تھے۔ تو پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندق کی جنگ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈ کی جو ہے وہ رات تھی، ٹھنڈ سے لوگ جو ہے ٹھٹر رہے تھے، تو ایسی رات میں دشمنوں کے درمیان جانا اور ان کی معلومات حاصل کر کے آنا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا تو فوراً جو ہے
چلے گئے. اب وہ اور معلومات لے کر جب وہ واپس آئے تو وہ جو ہے ٹھٹر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے محبت سے اپنی چادر جو ہے انہیں اڑا دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر جو ہے سوئے رہے. تو ہجرت کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو امانت کو جو ہے لوٹانے کا حکم دیا. جو امانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں حضرت علی کے سپرد کیا اور کہا کہ امانتیں لوٹا کر آپ جو ہے بعد میں آئیں. اور انصاف کا تقاضا ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو ہے مدینے میں جو ہے داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو جو ہے تعمیر فرمایا, پھر اپنا گھر جو ہے تعمیر فرمایا. پھر ہم آپ کی اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے بہت ہی جو ہے تکلیف میں تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ سوال کرنے کے لیے آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اہل صفہ پر تمہیں جو ہے فوقیت نہیں دے سکتا اور انہیں جو ہے نہیں دیا. اور ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لونڈیاں جو ہیں آئی تھیں اور انہیں تقسیم کیا جا رہا تھا تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بھیجا. حضرت فاطمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور سوال کیا کہ ایک لونڈی مجھے بھی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرمایا اور کہا کہ اس سے بہتر چیز میں تمہیں دیتا ہوں, اور وہ تھی تسبیح فاطمہ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر سے قید ہو کر آئے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے اپنا کرتا جو ہے حضرت عباس کو دیا تھا. تو اس کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ یہ منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی, لیکن جب وہ انتقال ہوا تو اس کے کفن کے لیے آپ نے اپنا کرتا دیا. تو یہ انصاف کا تقاضا تھا. تو قریش کی رئیس خاتون جب چوری کر کے پکڑی گئی تو لوگوں نے سفارش کرنی چاہی کہ یہ جو ہے رئیس خاتون ہے تو اس میں جو ہے تخفیف ہو, اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ وہ جب ان کے شریف جو ہے کچھ کام کرتے تو انہیں معاف کر دیتے یا ہلکی جو ہے سزا دیتے, اور جب غریب لوگ جو ہے پکڑے جاتے تو انہیں جو ہے پوری سزا دیتے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واقعہ افق کو اور غزوہ تبوک کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا تقاضا یہاں پہ پورا کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب جو ہے تہمت لگائی گئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کش اختیار کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاکیزہ سیرت سے جو ہے واقف تھے, لیکن آپ صرف اس لیے خاموش رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. تو خود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نافذ فرما دیا. اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 صحابہ کا جو بائیکاٹ کیا گیا تو یہ بھی انصاف کا تقاضا تھا جسے آپ نے کیا. تو جنگوں کے اصولوں میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا تقاضا پوری طرح سے رکھا, اور اپنے صحابہ کو جو ہے جب بھی جو ہے بھیجتے کہیں کا گورنر بنا کر تو انہیں جو ہے تاکید کرتے اور انہیں وصیت کرتے کہ وہ کس طرح سے جو ہے چلیں. تو قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے, تو خادم کی طرح ہونا چاہیے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جو ہے تربیت کی تھی اور ایک ایسی ٹیم تیار کی جو اس طرح سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف اس طرح سے قائم ہوا تھا کہ لوگ جو ہے شہادت دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے برکتیں جو ہے ابل دی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ کے انصاف کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیہوں جو اٹھی تھی وہ ایک کھجور کا جو بیج تھا اس کے برابر اٹھی تھی. تو یہ انصاف کی برکتوں سے جو ہے ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ بہت ہی مشہور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا عرصے جو ہے اسلامی ریاست جو ہے قائم کی تھی, اور یہاں پر جو آپ نے انصاف قائم کیا تھا اس کی مثال ہر کوئی دیتا ہے, اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سی ایم ہیں پرسوں جو سیرت کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی جو ہے یہ بتا رہے تھے. تو جو ماحول تھا جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے تھے تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے, انصاف کے تقاضوں کو قائم کرنے کے لیے اور عدل و قسط کو جو ہے قائم کرنے کے لیے اور اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جس پلاننگ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھے تھے, آج بھی اسی طرح کا ماحول ہے. ہم چونکہ جماعت اسلامی ہند کے کارکن ہیں, ہم جو ہے اللہ کے دین کو لے کر اٹھے ہیں, ہمارا نظم العین اقامت دین ہے, تو انہی نقش قدم پر ہمیں بھی جو ہے آگے چلنا چاہیے. تو اس پر کچھ باتیں کرتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں. تو سب سے پہلی چیز نظم العین پر نگاہ مرکوز ہو, حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو ہم اس میں نہ الجھیں بلکہ ہمارا جو نظم العین ہے اس پر ہماری نگاہ مرکوز رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ کیا گیا شعبہ ابی طالب میں, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کام ہے اس پر جو ہے نگاہ مرکوز رکھی اور باقاعدہ اس کام کو جو ہے کرتے رہے, اس میں الجھے نہیں. تو اس کے بعد نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں. تو سیکنڈ پوائنٹ نماز اور
صبر سے مدد حاصل کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے بتایا تھا کہ آپ نماز اور صبر سے جو ہے مدد حاصل کریں. اور جو سیکنڈ اور تھرڈ وہی نازل ہوئی تھی تو وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے تھے. تو تہجد کا، صلاۃ الحاجات کا اور نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور ہمارے کام کو جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. ملت کی دینی تربیت کا نظم کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں تعلیم و تربیت کا نظم جو ہے باقاعدہ چلایا اور وہاں سے جو صحابہ تیار ہوتے تھے انہیں جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے فروغ دینے کے لیے، اس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بھیجتے تھے. تو اسی طرح سے ہم بھی اس نظم کو جو ہے چلائیں، تربیت کا نظم کریں اور اس طرح سے جو ہے گروپس کو تیار کریں اور انہیں جو ہے آگے بڑھائیں. تو مایوسی سے دور رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک عمر کو جس کو تو بہتر جانتا ہے اسلام کے گود میں جو ہے ڈال دے. تو آپ کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں جو ہے قبول ہوئی. تو مایوس نہ ہوں اور جو ہے دعا کرتے رہیں اور جو ہے لوگوں کو جو ہے اسلام کی جو ہے دعوت دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے اسلام میں لائے، اس کی جو ہے کوشش کرتے رہیں. اخلاقی طاقت اہم دفاعی قوت ہوتی ہے، اسے بڑھاتے رہیں. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاقی قوت ہے، یہی آپ کی دفاعی قوت ہے. تو آپ کے اخلاق کو اعلیٰ و عرفہ بنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکرم الاخلاق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے. چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے اخلاق بھی ایسے ہو جائیں، یہی ہماری دفاعی جو ہے قوت ہو سکتی ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تنگ کر دیا گیا تو آپ نے جو ہے سوچا کہ میں جو ہے عرب کو چھوڑ دوں اور کہیں دور جا کر جو ہے عبادت کرنے لگوں. تو اس گھر سے جو ہے وہ نکلے تھے تو راستے میں جو ہے ابن دغنہ انہیں مل جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یہاں پر مجھے اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، تو میں یہاں سے نکل کر جو ہے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے آپ کو امان دی اور کہا کہ آپ جیسے شخص کو یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. تو ایسے ہم اپنے اخلاق بنائیں کہ کوئی ہمیں جو ہے نکالنے کے لیے آگے بڑھے. جو فرقہ ورث طاقتیں ہیں وہ اس طرح کا پلان کریں تو ہمارے مقابلے میں جو ہے ہمیں سپورٹ کرنے والے جو ہے آگے آئیں ہماری اخلاقی قوت کی بنا پر. تو ایسی اخلاقی قوت ہمیں جو ہے پیدا کرنی چاہیے. ہمدردوں کی قدر کریں، ان کی تعداد کو جو ہے بڑھاتے رہیں. تو ہمارے جو ہمدرد ہیں وہ ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی تعداد کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا چاہیے. تو جب جو ہے شعبہ ابی طالب کا جو بائیکاٹ ہوا تھا تو ایک تحریک چلائی گئی اور وہ اس کے خلاف جو ہے اٹھی تھی اور اس بائیکاٹ کو اسے ختم کیا تھا. تو اس میں وہ لوگ تھے جو ہے آپ کے ہمدرد تھے. تو ایسے لوگوں کو ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ ہماری بھی ہمدرد اس ماحول میں جو ہے پیدا ہو جائیں اور نئے مواقع تلاش کریں اور ہمیشہ جو ہے نئے مواقع تلاش کرتے رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو گئے مکے سے تو آپ آگے بڑھے، طائف میں گئے، وہاں کے قبائل کے سرداروں سے آپ نے ملاقاتیں کی اور آپ کے صحابہ کو حبشہ بھیجا اور وہاں پہ جو ہے اس طرح سے کام کیا. تو اس طرح سے نئے مواقع تلاش کرنا چاہیے اور ہمارے ہمدردوں کو جو ہے بڑھانا چاہیے. کمزوروں کی طاقت بنے، جو کمزور ہوتے ہیں آپ ان کی طاقت بنیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو خریدا اور انہیں جو ہے آزاد کیا اور ان کی جو ہے طاقت بنتے گئے. مظلوموں کی مدد کے لیے آگے بڑھے. جی، مظلوموں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. جو مظلوم ہوتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. خاموشی کو اپنائیں، اشتہار بازی سے بچیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ خاموشی سے کرتے تھے اور اشتہار بازی سے بچتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سٹارٹنگ میں جو ہے یہ کام کر رہے تھے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے ایمان کا جو ہے اسے مخفی رکھیں، اس کا اعلان نہ کریں اور ٹکراؤ سے بچیں. تو ٹکراؤ نہ ہونے دیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ نماز کا جب وقت ہوتا تو وہ گھاٹیوں میں جاتے اور چھپ کر جو ہے نماز پڑھتے. تو اس طرح کا جو ہے ایک ماحول نہ پیدا ہو کہ ٹکراؤ ہو، تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے. ماحول کو پرامن بنائے رکھیں. تو ماحول کو پرامن بنائے رکھنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. صبر کی تلقین کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کہ صبر سے جو ہے رہیں، آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. ہم سب سے پہلے شہید جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی جو ہے جب سیرت کو جو ہے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے. اور یہاں پر ہاتھ
اٹھانا نہیں تھا اور صرف صبر کرنا تھا۔ تو دعوت کا میدان جنگ کے میدان میں تبدیل نہ ہو، تو اسی لیے ٹکراؤ نہ ہو، ماحول کو پرامن بنانے رکھنے کی جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کمزوروں کا استقبال کریں، اثر و رسوخ والوں کو تلاش کریں۔ تو اثر و رسوخ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تلاش کریں، ان سے ملاقات کریں، انہیں جو ہے اپنا ہمدرد بنائیں۔ جس طرح سے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، تو وہ جو ہے اثر و رسوخ والے تھے اور ان تک جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے کیا، تو اس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اثر و رسوخ والوں سے مل کر ملاقاتیں کر انہیں اپنا ہمنوا جو ہے بنانا چاہیے اور انہیں اپنا ہمدرد جو ہے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کسی کو اپنا ابدی دشمن نہ سمجھیں۔ کوئی بھی ہمارا ابدی دشمن نہیں ہے، ہم ہرگز کسی کو ابدی دشمن نہ سمجھیں۔ سب کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کب چاہے کس کا دل بدل دے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ پرامید رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کہ عمرو بن وہب کا واقعہ جو ہے آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ بری نیت سے آیا تھا اور اس نے زہر میں بجھا کر تلوار لائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پا کر جو ہے نعوذ باللہ ختم کر دے گا، اور اللہ کے رسول کو حضرت علیہ السلام نے اس کی اطلاع دے دی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کا استقبال کیا، پھر جو ہے اسے اپنے قریب بٹھا کر اسے پوچھا کہ تم جس ارادے سے آئے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا، کا بکا رہ گیا اور بتایا کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو میرے خدا نے جو ہے مجھے اس کی اطلاع دے دی۔ تو اتنا معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ کو زہر میں بجھا کر تلوار جو ہے لے کر آیا ہے مارنے کے لیے، لیکن آپ کا جو سلوک تھا، آپ کا جو اخلاق تھی، آپ کا جو رحمت تھا، آپ نے جو انصاف کا تقاضا پورا کیا اور اس کے بیٹے کو چھڑانے کے لیے جو آیا تھا وہ، تو اسے کس طرح سے یہ کیا، تو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا اور اسلام جو ہے قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو کبھی بھی جو ہے بدل سکتے ہیں، چاہے وہ فرقہ پرست طاقتیں ہوں، چاہے بی جے پی ہو، وی ایچ پی ہو، آر ایس ایس ہو، کوئی بھی ہو۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان تک پہنچیں اور جو ہے انہیں سچائی جو ہے بتانے کی کوشش کریں اور ہمارے اخلاق سے ان کے دلوں کو موم کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ حالات بدلنے کی کوشش تیز کریں۔ تو حالات کو بدلنے کی کوشش کو ہمیں تیز کرنی ہے اور اسی طرح جو ہے کرنا ہے۔ مکے کی 13 سالہ تاریخ میں ہمیں کہیں بھی پسپائی، سستی، بزدلی، مایوسی کا نام و نشان نہیں دکھائی دیتا۔ مکے کی تاریخ دلوں کو حوصلہ دینے والی ہے، راہوں کو روشن کرنے والی تاریخ ہے۔ مکی دور میں اپنے موقف پر مضبوطی سے جمتے رہنے اور اپنے فریضے کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ادا کرنے کا امتحان تھا۔ جو لوگ مکے کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں وہی مدینے کے اہل قرار پاتے ہیں، اور جو مدینے کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں مکے کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو ماحول ہے اسی طرح کا ماحول ہے، مکی ماحول ہے، تو یہاں پر ہمارا امتحان ہے، ہم جو ہے ڈٹے رہیں، اس طرح سے جو ہے کام کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عدل ہے، بزور انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان کا پرتو اللہ انسانوں میں دیکھنا چاہتا ہے، خصوصاً انبیاء میں۔ تو انبیاء اور رسول زمین پر انصاف قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے۔ سارے انسان فطری طور پر انصاف پسند ہیں، ان کا ضمیر اس کی گواہی دیتا ہے۔ ان کے کانسائنس میں اللہ نے اچھے اور برے کی پہچان رکھ دی ہے، صحیح، جھوٹ، حق یا باطل کی پہچان رکھ دی ہے۔ اسی لیے جب زمین میں ظلم، فتنہ، فساد ہو تو انسانوں کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، تو جو ضمیر ہے انسانوں کا وہ جاگ اٹھا ہے اور مسلمانوں سے بڑھ کر نان مسلمز جو ہے آگے آئے ہیں۔ انصاف کو ہر حال میں قائم کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی اس کام کو کر سکتے ہیں جو تقوی والے ہوں، سلیم فطرت رکھتے ہوں، قلب سلیم والے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، انصاف پسند شخصیت کے حامل ہوں، جو ہمت، حوصلہ رکھنے والے ہوں، عزم رکھنے والے ہوں اور قربانیاں دینے والے ہوں، برداشت کرنے والے ہوں، بکنے والے، ایمان بیچنے والے نہ ہوں۔ حق جن پر واضح ہو جائے تو اسے قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ہر چیز اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بولنا جتنا آسان ہے، قائم کرنا اور نافذ کرنا اتنا ہی دشوار ہے میری عزیزوں، کیونکہ حق کے مقابلے میں باطل کھڑا ہو جائے گا، لیکن غالب حقی کو ہو کر رہنا ہے، حق غالب ہو کر رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حق کے علمبردار بن کر اٹھیں، ڈرے نہیں، بکے نہیں، جھکے نہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب آپ فلسطین کو دیکھتے ہیں، غزہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پرامید ہونا چاہیے کہ صبح نوید آ کر رہے گی، حق غالب ہو کر رہے گا، حق و انصاف قائم ہو کر رہے گا، جیسے خلفائے راشدین کے دور میں اور عمر ثانی کے دور میں ہوا تھا۔
خلوص سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ضمیروں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے جماعت اسلامی ہند جو ہے یہ مہم لے کر اٹھی ہے تاکہ ہم جو ہے آگے بڑھیں۔ تو جماعت سے جو پروگرام بنتا ہے اور لوکل جو ہم پروگرام بناتے ہیں تو اس میں بھرپور رنگ دینے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم پورا جو ہے تعاون دیں، لیکن صرف یہ سیرت کی مہم کے تحت کرنے کا کام نہیں ہے، یہ زندگی بھر کم کرنے کا کام ہے۔ ہم جماعت کے کارکن ہیں، ہم ارکان ہیں، ہم متفق ہیں، تو ہم آگے بڑھیں، ہمارا خود کا ایک پلان ہو، ہم جو ہے جب بھی جو بھی موقع آئے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو کچھ کمپٹیشنز، ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز، ڈبیٹ کمپٹیشنز، ایلوکیشن، ٹیبل ٹاک، پینل ڈسکشنز اور گفٹس جو ہے، بکس جو ہے جسے ریلیز کیا جا رہا ہے وہ گفٹ کے طور پر دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیشہ ہماری ایک پلاننگ ہو، ہم فوکس انداز میں جو ہے آگے بڑھتے جائیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے اس کے طور پر رکھ دیتی ہوں کہ چونکہ یہ مہم جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علمبردار ہیں، اس کے تحت ہے، تو کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، میں چاہوں گی آپ تمام جو ہے لازماً اس کا جو ہے مطالعہ کریں، اور کچھ کتابیں ہیں جسے میں نشاندہی کرنا چاہتی ہوں، اسے آپ جو ہے لازماً پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 135، 59، 127، 3، سورہ مائدہ آیت نمبر 8، 95، 106، سورہ دہر آیت نمبر 9، سورہ نحل آیت نمبر 90، سورہ لقمان آیت نمبر 13، سورہ انعام 1، 152، سورہ حجرات آیت نمبر 13 and 9، اور سورہ انعام کی آیت 70، سورہ رحمان 8 and 9، سورہ شورا، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ اور جو کتابیں ہیں جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتی ہوں، لازماً آپ اس کا جو ہے مطالعہ کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں جو سیرت کی مہم ہے، اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور جو ہے آپ حق ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تتلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ کہ محمد نے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے ہیں۔ محترم ڈاکٹر منظور نعمانی صاحب، پرنسپل لال بہادر شاستری اسکول کالج، جناب محمد محبوب پاشا صاحب، سابق امیر مقامی جماعت اسلامی ہند آر ٹی نگر، محترمہ نویدہ تبسم صاحبہ، پروفیسر یونانی گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج اور ناظمہ خواتین جماعت اسلامی ہند میسور، ارکان، کارکنان اور تمام حاضرین، ابھی تک ہم نے تذکیر بالقرآن سورہ حدید کی ایک آیت نمبر 25، وَلَقَدْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اس آیت پر تذکیر سماعت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے ایک عزیز سی آئی او منوہر رائے پانڈیا کے ایک فرزند جو ہے جن کا نام شاید لینا مس ہو گیا، ابو ذر غفاری جن کا نام ہے، جو منوہر رائے پانڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے سی آئی او میں ایکٹیو ممبر ہیں، تو ان کے ذریعے ہم نے نعت سماعت فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں 2 اہم تقاریر سماعت فرمائے، ایک سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حالات حاضرہ کے عنوان پر، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علمبردار اس عنوان پر۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور چونکہ بھی وقت بھی لمبا ہو گیا تو شاید آپ تمام کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی جو ہمارے مقررین کے ذریعے ہم نے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مائیکل ہارٹ کا اگزامپل دیتے ہوئے آپ نے بہت سارے مثالیں دیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو کھڑے کیا ہے، کس طرح کا کنٹریبیوشن آپ کا تھا
وہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں تقاریر میں سننے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملا، سیرت پر ایک دوبارہ نگاہ ڈالنے کا اور اس کو ریویو کرنے کا ایک موقع ہمیں ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے پہلو کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ انصاف چونکہ آپ کے فطرت میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو اپنے نبوت کے دور سے پہلے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے حیات طیبہ میں کمپلیٹ سبق جو ہے ہمیں انصاف کے بارے میں ملتا ہے، نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد میں، ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد میں، اسلام جب کمزور ہو تب بھی اور اسلام جب مضبوط ہو تب بھی جو ہے کبھی آپ نے انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، چاہے وہ صلح حدیبیہ کا موقع کیوں نہ ہو، جہاں ایسی حالات تھے کہ ایک صحابی جو زخمی ہو کر آ رہے تھے مکہ سے، لیکن جو انصاف اور جو فیصلہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور وہ زخمی صحابی کو جو ہے ان کے حوالے واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے اسباق ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں، وہ ان تقاریر سے ہم نے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جو ہے انصاف کو گرنے نہ دیا، انصاف کو قربان ہونے نہیں دیا، بلکہ مظلوم کی آواز بنے رہے آپ، اور یہی سبق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی دیا۔ چنانچہ صحابہ کے ایگزامپلس بھی ہم نے تقاریر میں سماعت فرمائے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو کس طرح کا لیسن دیا کہ وہ بھی جو ہے انصاف کے لیے اسی طرح اپنی جانوں کو نچاور کر دیتے تھے، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے وہ اپنے خود کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت، جس کا ابھی ہمارے مقرر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 135، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنے رہو، خدا کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے اپنی ذات کے خلاف یا اپنے والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، چاہے وہ امیر ہو یا چاہے غریب ہو، لیکن انصاف انصاف ہے۔ تو یہ بات جو ہے قرآن مجید کی اس آیت میں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں جس سے انصاف کے لیے کھڑے ہونے اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اور مظلوم کی آواز بننے کے لیے ہمیں وہ دعوت دیتی ہے۔ آج کے حالات کو ہم جانتے ہیں، کس طرح ناانصافی عام ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے کاروباری یا اپنے معاملات سے لے کر معیشت اور معاشرت کے اور پالیٹکس کے ہائیسٹ لیول تک بھی اگر ہم جاتے ہیں، جسٹس عدالت تک بھی ہم جاتے ہیں، وہاں بھی ہمیں ناانصافیاں کھل کر نظر آتی ہیں۔ ہم نیوز پڑھتے ہیں، پیپرز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ناانصافی جو ہے عام طور پر اور کچھ خاص کمیونٹیوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہوئے ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، مظلوموں کو ناانصافی کی جا رہی ہے، دلت کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ ہمیں نیوز میں بارہا ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو آج کی یہ ہمارا پروگرام بھی اور یہ پوری مہم بھی اسی لیے ہم منا رہے ہیں، سیرت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے ان انصاف کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مہم کو مناتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں سامنے آئیں، ہمارے بھی سامنے آئیں، ہمارے زیر مطالعہ رہیں، ہم بھی اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہونے والے بنیں، اور تمام دوسرے لوگ ملت کے لوگ ہوں یا ہمارے برادران وطن ہو، خواہران وطن ہی کیوں نہ ہو، ان تک بھی جو ہے یہ انصاف کی باتیں بتائیں۔ اسلام جو انصاف کا سپورٹ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف کے لیے آئے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار ان کے سامنے رکھنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے ان مثالوں کو دیکھ کر جو ہے انہیں بتانا کہ اسلام انصاف کا سپورٹ کرتا ہے، کبھی انصاف کے خلاف نہیں جاتا، چاہے وہ اپنے ہی
خلاف کیوں نہ ہو. اس آیت میں بھی اور ایک جگہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ چاہے تمہیں نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے لیکن کبھی جو ہے ناانصافی اور غلط راہ پہ کبھی نہیں جانا. یہ ایسا نہ کر جاؤ کہ تمہیں کسی کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھو. تو یہ قرآن مجید جو ہے بار بار ہمیں ٹوکتا ہے اور اس کے لیے راہیں اوپن کر کے دیتا ہے کہ دیکھیے کس طرح جو ہے انصاف کے رسی کو تھامے رہنا ہے ہمیں. تو بہرحال آج کے دور میں اور آج کے اس پرفتن زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس انصاف کے جھنڈے کو دوبارہ لے کر اٹھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ زندہ کریں اور انصاف کے ان تعلیمات جو قرآن مجید میں اور احادیث میں اور سیرت میں اور اسلام میں ملتا ہے ان کو عام کریں, ملت میں بھی اور برادران وطن میں بھی. تو بہرحال یہ مہم جو ہم منا رہے ہیں 13 سے 3 تاریخ کو یہ مہم شروع ہوئی ہے اور 14 تاریخ تک ہوگی. تو اس مہم کے لیے ہم اس سے پہلے کے پروگرامز میں بھی ویکلی پروگرامز میں بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے کمر بستہ ہوں اور جو اہداف ہمیں دیے گئے ہیں, جن کاموں کا ہم نے لسٹ بنایا ہے, جن پروگرامز کے ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں انہیں پورے اچھے انداز سے پورا کرنے کی ہم کوشش کریں. اس کے لیے اپنے وقت کو لگائیں, اس کے لیے صلاحیتوں کو لگائیں. میں کیا کر سکتا ہوں, ہم کیا کر سکتے ہیں, اکیلا کیا کر سکتا ہوں انڈیویجولی طور پر, اور ایک گروہ کی شکل میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, یہ ہمارے پروگرامز میں ہم ملاقاتیں کریں گے, برادران وطن سے ملاقاتیں کریں گے, برادران ملت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. دونوں کو ملاقات کی ضرورت ہے. ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹی پارٹی بھی اگر رکھنا ہو تو وہ بھی ہم اپنے گھر میں, اپنے محلے میں ہی چھوٹی سی ٹی پارٹی وغیرہ رکھ کر جو ہے انہیں انوائٹ کریں اور انہیں جو ہے اس پروگرام میں, اس چھوٹی سی ٹی پارٹی میں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, انصاف کیا ہے, کیا رشتہ ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے. ہمارے پاس بکس بھی موجود ہیں, میٹیریلز بھی موجود ہیں, آپ ان میٹیریل کا بہترین استعمال کریں. فولڈرز بھی آئے ہوئے ہیں, یہاں فولڈرز بھی رکھے گئے ہیں, آلریڈی ڈسٹریبیوٹ بھی کیے گئے ہیں, ہمارے نظمہ کے ذریعے آپ کو ملا ہوگا, ارکان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, تو وہ ضرور آپ حاصل کر لیں. فولڈرز بھی ہیں, کنڑا میں اور انگلش میں بکس بھی ہیں, اور کچھ بکس یہاں بھی ہیں, وہ بھی حاصل کر لیں. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے مقامی اور حلقہ کارکنان کے لیول پر, اپنے اپنے محلے کے لیول پر جو پروگرام کرنے ہیں وہ بھی ہم نے طے کیے ہیں. کچھ مساجد کو ٹارگٹ بھی ہم کیے ہیں, جس طرح شمس مسجد سلطان پالیہ, مکہ مسجد بھونیشوری نگر, مکہ مسجد گنگا نگر, رحمت نگر میں جامعہ مسجد, اور یہ مسجد ہماری سعد بن ابی وقاص, اس مسجد میں ہم ٹارگٹ کریں ان مساجد کو, اور اس کے علاوہ دیگر مساجد کو بھی ہم ٹارگٹ کریں کہ وہاں انہیں بلانے کی کوشش کریں. اس کے ذریعے بھی جو ہے ہم برادران وطن کو مسجد دکھانے اور اسلام کے بارے میں بتانے کا ایک موقع بھی ملتا ہے. ساتھ ساتھ میں جو ہے اسلام کی بات اور سیرت کی بات ان کے سامنے رکھنے کا موقع ملتا ہے, انہیں ہمیں اپنے قریب کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو یہ ہمارے لیے مواقع ہیں, اس کا بھرپور استعمال کریں. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنائی, لیکن سرکولر آپ کو آلریڈی بھیجا گیا ہے, تو آپ دیکھیں اس میں ہمارے لیول پر ہم کیا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی اگر کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں, اور سرکولر میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں. برادران وطن کے ساتھ میں بھی اور برادران ملت کے ساتھ میں بھی ہم اس کام کو کنٹینیو کریں. اسی طرح 1-2 اعلانات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہم اس سیرت مہم جو ہم منا رہے ہیں اس کے لیے اپنی بھرپور تائید و نصرت جو ہے آپ پرووائڈ کریں, اپنی پوری صلاحیتیں لگائیں. فولڈرز اور جو بھی میٹیریل آپ کو دیا گیا ہے اس کا بھرپور استعمال ہو. ملاقاتوں کے لیے مواقع نکالیں. ملاقاتوں کے لیے مواقع ایسے ہی بن کے نہیں آئیں گے جب تک ہم نکالیں گے نہیں, وقت کو نکالنا پڑتا ہے, نکال کر جو ملاقاتیں کریں. پھر ملاقاتوں کے ذریعے جو چھوٹے پروگرام جو بتائے گئے ان کو بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں ہم سٹی لیول پر اور مقامی لیول پر بڑے پروگرام بھی کر رہے ہیں. ایک عنقریب جو آنے والا پروگرام ہے, سب سے پہلے 13 کو 13 سپٹمبر کو جو پروگرام ہے وہ بسوا سمیتی انوبھوا منٹپا بھونیشوری روڈ میں ہے, جہاں پر ایک بڑے پیمانے پر اسٹیٹ لیول کا برادران وطن کے ساتھ میں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے, جس میں بڑے بڑے مہمان موجود ہوں گے. تو اس میں بھی ہم اپنے آپ کو شامل کرنے کی ضرور کوشش کریں, اپنے برادران وطن کو, برادران ملت کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں.
دیکھیے اس میں جسٹس وی وینوگوپال گوڑا، جناب رضوان ارشد صاحب، شیواجی نگر ودھان سبھا یہ اس کے MLA ہیں یہ، پھر مکند راجو چನ್ನ سوامی، یہ بھی پوئٹر اینڈ تھنکر ہیں، شری LN مکند راج، چیئرپرسن کرناٹکا ساہتیہ اکیڈمی، مسز عائشہ خانم، یہ چیئرپرسن کرناٹکا مادھیما اکیڈمی، شری KM رامچندرپا، پریزیڈنٹ کرناٹکا اسٹیٹ فیڈریشن آف بیکورڈ کاسٹ، اسی طرح اروند جیٹی جو پریزیڈنٹ بسوا سمیتی کے ہیں وہ بھی رہیں گے، اسی طرح ہریجندر سنگھ بھاٹیا، یہ اسٹیٹ سیکرٹری گرودوارا شری گرو سنگھ سبھا، اسی طرح جناب محمد اکبر علی صاحب، یہ اسٹیٹ سیکرٹری جماعت اسلامی ہند، اسی طرح جناب محمد سعد بلگامی صاحب، پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند، یہ بھی جو ہے رہیں گے۔ تو اس طرح بڑے بڑے مقررین ہمارے ساتھ میں رہیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے برادران وطن اور برادران ملت سے جو بھی بھائی جن سے ہمیں ملاقاتیں ہیں، کانٹیکٹس ہیں، وہاں ان کو لانے کی کوشش